ہائی کورٹ کے اندر ہائی کورٹ کے ججوں کے سامنے وہ کلا کی باتیں ہوئی اور ہائی کورٹ کے ججوں نے اس ملونہ کی سزا کو برقرار رکھا۔ عمران خان صاحب یہ کہنا اتنا سمپل نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھا ہے کہ جناب ججوں نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں اگر سپریم کورٹ کے ججوں کا فیصلہ ٹھیک ہے تو پھر ذرا بتائیے اس ایس ایس پی کے بارے میں آپ کو کیا رائے ہے کہ جس نے یہ کہا کہ یہ گستاخ رسول ہے؟ پھر اس چھوٹی کورٹ کے جج کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یا ہائی کورٹ کے جج کے بارے میں یہ کہ ہم اس کو ویسے ہی عزم کر لیں؟ اگر اس ملعونہ نے کچھ نہیں کیا تو پھر ایس ایس پی لیول کا آفیسر انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور چھوٹی کورٹ کا آفیسر جج اس کو سزائے موت دے رہا ہے، ہائی کورٹ کا جج اسے سزائے موت دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں یہ بھی بتاؤ کہ اگر یہ ملعونہ نہیں تھی، شاطمہ نہیں تھی، تو پھر ہائی کورٹ اور پچھلی کورٹ نے اور جو اس ایس ایس پی نے اس کو گستاخ رسول قرار دیا تھا، تو پھر بتاؤ ان کے بارے میں کیا کرو گے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ نہیں تھی تو دو ججوں اور ایس ایس پی کے حوالے سے اپنی پوزیشن کا اعلان کرو، اور اگر ان کے فیصلے ٹھیک تھے، ان کی انویسٹیگیشن ٹھیک تھی، تو پھر مان لو یہاں پر چیف جسٹس اور اس کی ٹیم نے بیرونی دباؤ میں آ کر اسی طرح کا غلط فیصلہ کیا ہے جس طرح ممتاز حسین قادری کو فیصلہ کیا گیا۔ محترم عمران خان صاحب، آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ چھوٹا سا طبقہ ہے جس کو یہ تکلیف ہوئی ہے اور یہ سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ خان صاحب ذرا اپنی جو آپ کے دائیں بائیں آپ کو اطلاعات فراہم کرنے والی ٹیم ہے اسے کہیے کہ وہ پچھلی حکومت سے سبق سیکھے، کیونکہ انہوں نے بھی پچھلی سال اسی نومبر کے مہینے میں کہا تھا کہ بس 150 بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور آج خان صاحب کہتے ہیں کہ بڑا ملک بڑی مشکل سے جناب وہ ٹریک پہ آیا ہے اور جناب ابھی امپائر سے اکانومی لے کے آ رہے ہیں، اور یہ لوگ جناب سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں۔ افسوس ہے مجھے جمہوریت کی رکھ دلانے والے اس شخص پہ کہ جسے یاد نہیں کہ اس کے دھرنے کی وجہ سے چائنا کے صدر کا دورہ منسوخ ہو گیا تھا۔ اس وقت حب وطن تمہاری کدھر تھی؟ تم نے 4 حلقوں کے لیے اسلام آباد کے رہائشیوں کو یرغمال بنا کے رکھا، انہی روڈوں کو تم نے بلاک کر کے رکھا، تم نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، تم نے لوگوں کی گاڑیاں توڑوائی، تم نے پولیس والوں سے ٹکراؤ لیا۔ میں پوچھتا ہوں اگر 4 سیاسی حلقوں کے لیے ملک جام کرنا، اسلام آباد جام کرنا یہ جمہوریت کا رنگ ہے، تو ناموس مصطفیٰ کے لیے سڑکوں پر نکلنا یہ ملک دشمنی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ذرا وقت یہ تھوڑا شارٹ کلپ بنے اور ہمارا یہ میسج جو ہے نا وہ اچھی طرح سے جائے، ذرا یہ مختصر سا ہمارے یہ جملے آ جائیں۔ اور خان صاحب آپ نے جناب وزیر اعظم آپ نے فرمایا کہ دھرنوں سے ملک کمزور ہوتا ہے، اور میں صدقے جاؤں مینڈکی کو بھی لگ گیا زکام، اللہ لگ گیا زکام، اللہ۔ ارے خدا کا بندہ، تم یہ کہہ رہے ہو کہ دھرنوں سے ملک کمزور ہوتا ہے؟ اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جناب ایک چھوٹا سا طبقہ ہے کہ جو اس طرح یہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، اس وقت پورے پاکستان کے تاجر اور تمام سیاسی جماعتیں الحمدللہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو چکی ہیں، اور جناب خان صاحب آپ کا لہجہ جو اس وقت آج آپ نے کہا ہے کہ میں نمٹوں گا اور میں حکومت کی ریٹ قائم کروں گا، خدا کی قسم آپ کے اندر وہ پچھلا خان نظر ہمیں نہیں آیا، آپ کے اندر ہمیں ایک خان نائک نظر آیا ہے، آپ کے اندر ہمیں ایک جناب بھنگا بندہ نظر آیا ہے۔ لیکن سنیے جناب وزیر اعظم، سنیے
اس طرح کی جو ہے نا اقتدار کے نشے میں آ کر پچھلی حکومت نے بھی بہت ماشاءاللہ سلسلہ کیا تھا، لیکن جناب وہ تو 4 سال لگا چکے تھے، آپ کے تو بھی 100 دن بھی پورا نہیں ہوا۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں عمران خان، تم نے مدینہ منورہ میں جوتے اتارے، ہم نے تیری تعریفیں کی کہ تجھے در مصطفیٰ کا حیا ہے، تو میرے آپ میرے بابا چشت آزاد پاک وطن کے اس ولی اللہ کے مزار پہ گیا، ہم نے تیرا دفاع کیا کہ تو ولی اللہ کے قدموں میں گیا ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا اللہ کے ولی کے آستانے پہ تو گیا، تجھے اللہ نے عزت سے نوازا۔ لیکن سن، کروڑوں ولی ہوں، کروڑوں کتب ہوں، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور کروڑوں صحابی ملے ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور بڑا جملہ کہا تھا امام کسطلانی نے کہ اگر ایک پلے پہ 7 زمینیں رکھی جائیں، 7 آسمان رکھے جائیں، لوح و قلم رکھی جائے، عرش و کرسی کو رکھ دیا جائے، تمام ولی، تمام جن، تمام غوث، تمام کتب، تمام ابدال، تمام ملائکہ سب اسی پلے پہ ہوں۔ اب اگلا جملہ، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی بھی اسی پلے پہ ہوں، اور دوسرے پلے پہ اکیلے زہرا کے بابا کو رکھ دیا جائے تو مدینہ کا بھائی ہو جائے گا۔ خان صاحب، اگر لت لگ جائے دربار مصطفیٰ سے پھر کوئی بابا بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ہم آپ کو آپ کے بیان کے فوراً بعد یہ جذبات نہ سمجھیے، یہ پوری قوم اور عاشقان رسول کی طرف سے یہ ہمارا جواب اور میسج سمجھیے کہ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا لہجہ ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور اگر آپ یہ فرماتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی گئی اتنی بڑی شرارت جس کے ذریعے سے میں نے دن کو عرض کیا، پوری ریاست اور قانون سے لوگوں کے اعتماد اٹھ گئے، لوگوں کی یقین اٹھ گئے کہ یار پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے بھائی کوئی گستاخی کا کیس ہے قانون ہاتھ میں نہ لیا کرو، بلکہ پولیس کے حوالے کرو، عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ اب خدا کی قسم لوگ ہمارے منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کے پوچھتے ہیں مولویوں بتاؤ تم ہمیں کہتے تھے قانون ہاتھ میں نہ لو، عدالتیں فیصلہ کریں گی، کیا عدالتیں اسی طرح کی فیصلہ کر رہی ہیں؟ اور آج دنیا نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ جب اس طرح کے قاضی فیصلہ نہ کریں تو پھر ممتاز قادری جیسے قاضی فیصلہ کر رہے تھے۔ ویسے تو میرا اتنا بڑا سمجھ سے جذبات بھی ہیں، لیکن میں بڑی غور فکر کر کے بات کرتا ہوں۔ ویسے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ججوں کا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن جناب خان صاحب لگتا ہے کہ یورپی یونین سے آپ کو کوئی خاص پیکج دینے کے لیے آپ کو بھی اسی ایک ہی پلیٹ فارم پہ اور ایک ہی جناب پیج پہ لایا گیا ہے، اور آپ نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ جناب چیف جسٹس اپنا واجب القتل ہے، اور آپ نے کہا کہ جناب آرمی چیف جو ہے نا کافر ہے۔ میں تو مجھے نہیں پتا کہ کس نے کہا ہے کہ آرمی چیف کافر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس نے اگر اس طرح کی بات کہی بھی ہے تو وہ شاید کسی ایک جگہ کہی ہو کہ کسی کو پتہ نہ ہو، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات کو کروڑوں لوگوں نے سن لی، اس کا مطلب ہے یہ کسی نے نہیں کہا، تم کہنا چاہتے ہو، تم کہنا چاہتے ہو، تم آرمی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا چاہتے ہو۔ جناب خان صاحب اگر ایسی کوئی بات تھی، آپ وزیر اعظم ہیں، محلے کے کوئی گنڈے نہیں ہیں کہ آپ اس لہجے میں ٹی وی پہ آتے بات کرتے ہیں۔ آپ کو اپنا لہجہ ٹھیک کرنا چاہیے، آپ کو اپنا انداز ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ جس لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں یہ وزیر اعظم کا لہجہ نہیں ہے، وزیر اعظم پوری قوم کا بڑا ہوتا ہے، لہذا اس طرح کے لہجے عاشقان رسول نے پہلے بھی بڑے دیکھے ہیں، پھر بھی دیکھیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ریاست کی رٹ ہے، خدا کی قسم تیری ریاست کی رٹ اتنی نہیں ہے جتنی یزید کی ریاست کی رٹ تھی۔ خدا کی قسم یزید کی آپ دیکھیے کہ وہ کتنے آج کے ملک کے جن پر یزید کی حکومت تھی، لیکن ذرا سنیے یزید کی حکومت میں جب اس نے اپنی جناب اپنی فوج کو استعمال کیا اور وہ لٹا پٹا قافلہ شہدائے کربلا جو اسیران کربلا کا اس کو گلیوں میں پھیرا، ان کے جسموں سے یقین کیجیے جوتے بھی ان سے لے لیے، امامے بھی اتروا دیے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے
जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को साहिब रसूल फरमाते हैं, मैंने दमिश्क के बाजारों में घूमते हुए उनको घुमाते हुए देखा है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, बताओ आज दुनिया में ज़ैनुल आबिदीन के नाम को लोग सुनते हैं जो यजीद पलीद के नाम को लोग सुनते हैं। हुकूमतों पे और पावरों पे जनाब अपनी नहीं चाहता, बंदा हक को देखता है। जिस तरह पीपल्स पार्टी वाले आज भी नारा लगाते हैं जिंदा है भट्टू जिंदा है, आपको शायद नहीं पता वो उन सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुंह पे जूता मार रहे होते हैं जिन्होंने भट्टू साहब को फांसी की सजा सुनाई थी। मतलब क्या, आज तक पाकिस्तान की एक सियासी जमात एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानती। वो कहते हैं भट्टू का फैसला ये गलत फैसला था, वो आज भी जिंदा है, वो शहीद है। मैं कहता हूँ जो सियासी मामला हो उसमें अगर चीफ जस्टिस या उस वक्त के जजों के फैसले अगर जूते की नोक पे रखे जाएं तो वहां आपकी कोई तबीयत गला नहीं गुजरता। तो हम कहते हैं कुरान और सुन्नत खान साहब आप नहीं समझते, कुरान और सुन्नत उलमा समझते हैं, कुरान और सुन्नत उलमा समझते हैं। लिहाजा इस मामले में बजाय आप ये बदमाशी दिखाने के आप उलमा से राब्ता करें, ये तरीका नहीं है। और हम आपको यहाँ फैजाबाद इस्लामाबाद की धरती पे खड़े होकर हम आपको बता रहे हैं कि ये लेजे यकीन कीजिए वो थोड़ा सा चलते हैं। ये मेरा मैसेज है, मैं गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ये पहुंचाइए कि शायद उनका कोई चेला, शायद उनका कोई चमचा हमारे इस मैसेज को उन तक पहुंचा दे कि जनाब जो कौम के बड़े होते हैं उनके ये लेजे ठीक नहीं होते। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए। अब